السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في موضع آخر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. محترم و معزز غیر قدر دین ملی بھائیوں، بزرگ اور دوستوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، سب سے پہلے میں اس رب کریم کا شکر گزار ہوں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا. جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا. محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین اس طرح فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو کھیل تماشے کے طور سے تمہارے لیے کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور سجنا سورنا ہے، وتفاخر بینہم، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنے اولاد اور اپنی مالوں پر فخر کرنا ہے. اس آیت کریمہ میں مفسر اکرام اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلو ذکر کرتے ہیں، عمر کے مراحل کو ذکر کرتے ہیں انسان کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کے عمر کے مراحل کو ذکر کیا ہے. پہلا مرحلہ جو ذکر کیا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ جان لو کہ تمہارے لیے یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. ہم دیکھیں گے جب انسان جوانی کی دہلیز کے قریب ہوتا ہے، بچہ بچپنا اس کے اندر جو ہوتا ہے، کھیل اور تمام وقت اس کے کھیل میں جاتے ہیں. گھر میں کھیلنا، باہر کھیلنا،
اسکول میں کھیلنا، جہاں اس کو موقع ملا وہاں وہ کھیل میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ وزینتہ، اور سجنا سورنا، جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اپنے آپ کو سجنے اور سورنے کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کے اندر چاہت ہوتی ہے کہ میں کتنا خوبصورت دکھوں، عام پبلک میں، لوگوں میں، دوستوں میں، اپنے اہل و عیال میں کتنا زیادہ خوبصورت نظر آؤں، یہ سجنا سورنا اس کے اندر زیادہ معنی رکھتا ہے۔ وتفاخر بینہم، اور جب وہ جوانی سے تھوڑا اوپر آتا ہے اور کمانے لگ جاتا ہے، کمائی کی دہلیز پر آتا ہے اور کمانے لگتا ہے، تو وہ اپنے مال پر تھوڑا فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، میں اتنا کماتا ہوں، میری اتنی کمائی ہے، میں یہاں کام کرتا ہوں، میرا فلاں جگہ جاب ہے، میں فلاں نوکری کرتا ہوں، یہ فخر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور جب وہ اس دہلیز سے آگے چلتا ہے، شادی ہوتی ہے، اولاد آتی ہے، مال و گھر بار ہوتا ہے، جائیداد ہوتی ہے، ادھیڑ عمر اور بزرگی کو پہنچتا ہے، تو اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے۔ کس طرح وہ اپنی اولاد پر اور اپنی مالوں پر اتراتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے ناتی نواسے ہیں، یہ میری مال و دولت ہے، یہ میرے گھر بار ہے، یہ میری جائیداد ہے، اپنے اہل میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں اس طرح ذکر کرتے ہوئے اتراتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے عمر کے پہلو ہے۔ اور محترم حاضرین، انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اس کے اندر جو ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ زینت، سجنا سورنا، اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان جوانی کی دہلیز پر آتا ہے۔ یہ جوانی، انسان کی یہ جو جوانی ہے، یہ جوانی کا وقت، یہ جوانی کا مرحلہ انسان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، یہ بہت ہی اہمیت والا وقت ہے، یہ مرحلہ بہت ہی معنی رکھتا ہے انسان کے لیے۔ جو اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا، جو اس مرحلے میں کاٹ لیا، جو اس مرحلے میں تکلیف اٹھا لیا، آگے والی زندگی اس کے لیے آرام دہ ہے۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت آج حاضر ہوا ہوں وہ ہے دور حاضر میں نوجوانوں کا بگاڑ اور اس کا اسباب و علاج۔ یہ جوانی کا وقت جو ہے اور یہ جوانی کا مرحلہ ہے، انسان اس جوانی کے عالم میں بڑی قوت والا ہوتا ہے، اس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی سب میں عام ہوتی ہے، اور وہ جوش، وہ ورغلہ، وہ جذبہ عام لوگوں سے زیادہ اس جوانی کے مرحلے میں انسان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ اگر نظر دوڑائیں گے قوموں کے اوپر، پچھلی قوموں کو اگر دیکھ لے، تاریخ اٹھا کر اگر دیکھ لے، تو جس تاریخ میں جس قوم نے، جس خاندان نے، جس شہر نے نام کمایا ہے، یا جس شخص نے عروج حاصل کیا ہے، اس کی جوانی میں اس نے اس کی جوانی اور ان قوموں کے پیچھے جو محنت کرنے والے لوگ تھے وہ جوان تھے، وہ جوان حضرات تھے۔ مشورہ دینا، بڑے بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تجربات، اپنے مشورے سے رہنمائی کرتے ہیں، لیکن فیلڈ پر جو آ کے محنت کرتے ہیں، گراؤنڈ پہ آ کے جو کام کرتے ہیں، وہ اصل جوان ہوتے ہیں۔ جو طاقت، جو محنت اور جو کچھ بھی فیلڈ پہ آنے اور گراؤنڈ پہ آنے کے بعد جس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ اصل جوانی کی کوشش ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، جس بھی قوم کو اگر دیکھ لیں، اگر جس قوم کا جوان بیدار ہے وہ قوم بڑی عروج پر جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان سویا ہوا ہے وہ قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ جس قوم کا جوان ضلالت کی طرف جاتا ہے وہ قوم ضلالت کی طرف جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اس جوانی کے وقت کو غنیمت جانیں۔ ہم
اس جوانی کے وقت کو، اس جوانی کے مرحلے کو اور اس جوانی کی عمر کو لغو اور لہو میں گزارا ہے۔ ہم غور کریں کہ کس طرح آج کا مسلمان، آج کا جوان اپنے وقت کو ایسے کاموں میں، ایسے چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھ رہا ہے، مصروف رکھ رہا ہے جس کا شریعت میں کوئی معنی نہیں۔ لغو سے مطلب کہ انسان اپنے آپ کو ایسے فضول کاموں میں ملوث رکھے، ایسے فضول باتوں میں ملوث رکھے، ایسی فضول مجلسوں میں جا کے بیٹھے جس کو شریعت اسلامیہ نے کوئی معنی نہیں رکھی، لغو سے تعبیر کیا ہے اور بے معنی اسے کہا ہے، جس کا کوئی اجر نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا جوان اسی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں، جب بچہ دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے جوانی کی، 10ویں 11ویں 12ویں اور کالجز اور ڈگری کی دور میں جب آتا ہے، یا پھر اس عمر کے مرحلے میں جو بھی بچہ جوان آتا ہے، تو ہم دیکھیں اس کا صبح، اس کی شامیں، اس کی راتیں، اس کی شب و روز جو ہے ہر وقت ایسے کاموں میں لگی ہوئی ہے جس کا کوئی معنی نہیں۔ جیسا کہ کھیل کھیلنے میں جا رہی ہیں، کھیلوں میں جا رہی ہیں، اپنے آپ کو مختلف کھیلوں میں ملوث کر لیا ہے، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال، اور آج کا جو دور ہے ڈیجیٹل دور ہے، موبائلز کے اندر گیمز کھیلے، صبح راتوں میں تو باقاعدہ ایک محفل بیٹھی جاتی ہے، اسکواڈ بیٹھا جاتا ہے کہ پب جی کھیلے جا رہا ہے، فری فائر ہے، کال آف ڈیوٹی ہے، الگ الگ گیمز میں اپنے آپ کو لگایا جا رہا ہے، اور یہ وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رات، پوری رات ایک جوان جو اپنی جوانی کا جوش، جو طاقت، جو جسم، جو وہ اس وقت میں رات گزارنے میں، اس کھیل میں لگا رہا ہے، اگر اس وقت کو وہ صحیح چیز میں لگائے آگے اس کو فائدہ۔ کھیل کھیلنا، کھیل سے نکلتا ہے تو کھیل دیکھنے میں جاتا ہے کہ فلاں کس طرح کھیل رہا ہے، فلاں کرکٹر، فلاں آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، فلاں ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، فلاں T20 کا میچ چل رہا ہے، اور موبائلز کے اوپر الگ الگ یوٹیوبرز کے گیم جو کس طرح کھیل رہا ہے۔ جب کھیل دیکھنے میں وقت جاتا ہے، اس کے بعد کھیل کے تذکرے میں وقت جاتا ہے۔ کھیل دیکھنا ہو گیا، کھیل کھیلنا ہو گیا، دیکھنا بھی ہو گیا، اب اس کا تذکرہ بیٹھ کے گھنٹوں اس کا تذکرہ کرتے، فلاں پلیئر نے کتنی بات بہترین سینچری مارا، اس نے 50 مارا، وہ کیسا کھیل رہا تھا، ایسا بھی نہیں۔ یہ انسان کا، ہمارے آج کے دور کے نوجوانوں کا وقت جا رہا ہے۔ کھیل کا تذکرہ، میں نے ایسا کھیلا، اس نے ویسا کھیلا، یہ ایسا، وہ ویسا، یہ صرف تذکرے کے اندر اپنا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، اور یہ اہل ایمان کی، اہل مومن بندے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ کرتے فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن بندے، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ مومن بندے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ڈر سے نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا، جیسے ہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوئی، سارے کام کاج کو چھوڑ کے، ساری مصروفیات کو چھوڑ کے، سارے لہو کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جوان بندہ جب دیکھے لغو کی یہاں بات، محفل لگی ہوئی ہے، لغو کی یہاں باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بے معنی مجلسیں لگی ہوئی ہے، یہاں بے فائدے کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، دعوتیں دی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسی گفتگو سے روک کر جو راستہ نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون، یہ مومن بندے ہیں اور یہی کام۔ میرے حاضرین، میرے بزرگوں، دوستوں، عباد الرحمن
اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ كَانُوا كِرَامًا مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فضول اور بے فائدہ چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، بے فائدہ مجلسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، بے فائدہ دوستوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ یہ جوان جس بندے، اور آج کا المیہ تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے رول ماڈل آئیڈیل جس کو ہم نے بنا رکھا ہے، آج کے جوانوں نے، آج کے لوگوں نے جس طرح اپنا رول ماڈل بنا کے رکھا ہے، مسلمان تو یوں کہتا ہے کہ میرے لیے اسوہ نمونہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس سینہ ٹھوک کے کہتا ہے عاشق کے رسول ہے، میرے لیے میرے نبی میرا اسوہ نمونہ ہے، ابو بکر اسوہ نمونہ ہے، عمر بن خطاب کی جلالت ہے میرے اندر، عثمان بن غنی کی ایسی میرے اندر وہ ہے صداقت، یہ نعرے بلند کرتا ہے۔ اور عورتیں، لڑکیاں بڑی سیرتوں کی تقاریر کے اندر اس لیے حضرت عائشہ والی صفت، اپنے ام المومنین حضرت عائشہ والی صفت پیدا کرنا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور حضرت فاطمہ والی زندگی گزارنا ہے۔ لیکن جب گراؤنڈ پہ آ کے دیکھے، ان کی زندگی میں جھانکو، واقعی آپ لوگ تجربہ کیجئے، اپنے آپ میں دیکھیں، جو ہمارے گھر میں جوان بچے ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کہ ان کی زندگی کے رول ماڈل کون ہیں، ان کے زندگی کے رول ماڈل کون ہیں؟ کسی فلم کا ہیرو، کسی ٹیم کا کرکٹر، کسی ٹیم کا پلیئر، یہ اس کی زندگی کا رول ماڈل ہے، اور اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالنا اور اسی کی طرح زندگی گزارنے کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں ہیرو، فلاں سنگر، فلاں کرکٹر، فلاں پلیئر، فلاں بزنس مین میرے کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کی لائف اسٹائل، اس کا ہیئر اسٹائل، اس کا چہرہ، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کا چلنا، سارا اپنے اندر اتارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کرتے فرمایا کہ لا تتبعن السنین من کان قبلکم، کہ تم میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے پہلی قوموں کی طرح اتباع کریں گے۔ کس طرح؟ حتی لو دخلتموہ جحد ضد لدخلتموہ، کہ وہ اس طرح ان کی اتباع کریں گے، اگر وہ بجو کے بل میں بھی گھس جائیں گے تو وہ بھی بجو کے بل میں گھس جائیں گے۔ دیکھو آج کا نوجوان کہ فلاں فلم نکلی ہے، اس ہیرو کا ہیئر اسٹائل ایسا تھا تو وہ یہاں سے کٹ مار دیا، اس نے یہاں سے کٹ مار دیا، بیچ میں بال، وہ بھی بندر دکھتا ہے تو یہی بندر دکھ رہا ہے۔ اس کی فلاں کی داڑھی اس طرح تھی تو داڑھی بہترین انداز میں کاٹ لیا۔ اللہ کے نبی کی سنت کا پاسداری نہیں، بڑا جاو جلال کے ساتھ میں ابھی میلاد کا موقع گزرا ہے، بڑے سینے ٹوک کے کہتے عاشق رسول ہیں ہم، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں۔ جاؤ پوچھو جتنے بھی عاشق رسول گھوم رہے تھے روڈ پہ ڈی جے کے اندر، 10% بھی ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ 5 منٹ کھڑے کر دو اللہ کے نبی کی سیرت بیان کر سکے، 10% بھی لوگ کھڑے کر، سب جوان ہیں، کوئی بڈھا نہیں، سارے جوان، سارے جوشیلے بندے ناچ رہے ڈی جے کے، کھڑے کر دو 5 منٹ بھی۔ جس شخصیت کے اوپر جمع ہوئے ہیں، جس شخصیت کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اس شخصیت کے اوپر 5 منٹ بھی بیان نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے۔ تجربہ کر کے دیکھ، یہ المیہ ہے ہماری امت کا، یہ عالم ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ یہ تجزیہ کر لے کہ جس کلمہ شہادت کی بنا پہ مرد اور عورتیں اپنے علم کا پیدا نہ کر لیں، کہ جس کلمہ شہادت کی بنا پہ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، کیا اس کلمہ شہادت، پہلی بات کلمہ شہادت معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ آتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں ہم، دن میں 17 رکعتیں فرض نمازیں ہیں، 5 ٹائم کا نمازی اگر ہوا ہے تو 17 رکعتیں نماز فرض ادا کرتا ہے۔ ایک نوجوان اس سے پوچھو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ کیسے مسلمان ہیں، کیسے کامیاب ہوں گے؟ پوچھے جنت میں جا رہے جہنم میں جا رہے؟
نہیں ہم جنت میں جائیں گے جہنم کیسے جائیں گے؟ مسلمان کیسے جنت میں جائیں گے؟ چھاپو اپنے اندر، کیسے تم جنت میں جاؤ گے؟ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت معنی رکھتی میرے بھائیوں، یہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم کس طرح اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، ہم کس طرح اپنی جوانی کو فضول اور دائیں چیزوں میں لگا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اتباع میں لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا وہ یہودی ہوں گے نصرانی ہوں گے؟ کہا فمن، کیوں نہیں وہ یہودی اور نصرانیوں کی اتباع ہی کریں گے۔ آج ہو رہی ہے، مسلمان نے اپنا چہرہ، اپنا پہراوا، اپنی لائف اسٹائل مغربی تہذیبوں کی طرح اپنا رکھا ہے، مغربی تہذیب کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، تمہیں بہترین صورت، تمہیں بہترین شکل، تمہیں بہترین سیرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ہم اپنی صورت کو مغربی غیروں اور بندروں کی طرح سیرت بنانے کے پیچھے ہیں، اپنی صورتوں کو بنانے کے پیچھے ہیں۔ ہمارے بال دیکھ لو تو کس طرح ہے، ہمارے چہرہ دیکھ لو تو کس طرح ہے، ہمارا پہناوا دیکھ لو تو کس طرح ہے، ہمارا چلنا دیکھ لو کس طرح ہے، ہماری بات چیت کرنے کا طریقہ دیکھ لو کس طرح ہے۔ کوئی تمیز نہیں ہے کہ بڑا ہے چھوٹا ہے، والدین ہے نہیں معلوم۔ میرے بھائیو دوستو، آج کا مسلمان اس ضلالت کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں ہی ذکر کیا، جس قوم کا نوجوان ضلالت اور گمراہی کی طرف جائے وہ پوری قوم ضلالت اور گمراہی کی طرف جائے۔ آج کا جوان ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ کیا یہ ڈگر جب اللہ رب العالمین کی اس سورہ کو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھی راستہ کا ہدایت دے، سیدھی راستے والی ہدایت دے، یہ جملہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، کوئی کمی زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم کیوں کہا؟ کہ رب العالمین ایسے لوگوں کا راستہ دکھلا جس پر تو نے انعام کی۔ کیوں کہا؟ وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنی جوانی کو اس رب کریم کے لیے صرف کر دیا، وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنی اس خوبصورتی، اس جوش، اس طاقت اور اس جوانی کے مرحلے کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کیا۔ مصعب بن عمیر کو اٹھا کے دیکھ لے، اللہ اکبر، مصعب بن عمیر کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، کیا دیکھتے؟ ایک شخص آ رہا ہے دور سے، جب قریب آیا تو دیکھا اس جوان کے آنکھ پہ، جسم پہ ایک کپڑا ہے، صرف ایک کپڑا، اس طرح بھی نہیں کہ نیچے تہبند باندھنے کو اور اوپر اوڑھنے کے لیے شرٹ، پہلے شرٹ وغیرہ تو ہوتے ہی پینٹ شرٹ، اس طرح تہبند باندھ لیتے تھے، اوپر چادر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ دو کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک کپڑا ہوا، ایک کپڑا اوڑھا ہوا ہے، اور اس کپڑے کے اوپر ٹاکے جو لگے ہوئے ہیں، سلا ہوا ہے، ٹاکے نہیں ہے، کانٹوں سے کپڑا بنا ہوا ہے، کانٹوں سے اس کے ٹاکے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ، جو بندہ تشریف لاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی نگاہ اس شخص سے ملتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے؟ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو جب راستے سے گزرتے تو کئی دیر کے بعد گزرنے والا کہتا کہ کیا یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے؟ ایسی خوشبو کا استعمال کرتے، ایسا لباس پہنتے کہ صبح ایک بار پہن لیا تو شام میں پہننے کی نوبت نہ آتی، ایسا ریشمی لباس پہنتے۔ آپ کا کپڑا، آپ مکہ میں رہتے، آپ کا کپڑا روم سے آتا، ایک کپڑا 20 درہم کا آپ کا ہوتا، اور ایک کپڑے کو پہننا اتنا ہوتا کہ صبح پہنا تو شام میں پہننے کی نوبت نہیں آتی، دوسرا کپڑا آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ لائف اسٹائل، اتنی لگزریت لائف اسٹائل تھی مصعب بن عمیر کی، ایسی امیری والی، ایسی خوبصورت، اتنی زیادہ پیسہ، اتنی زیادہ شہرت، اتنی زیادہ عزت، ایسی خوشبو لگاتے کہ مکہ کا کوئی امیر سے ترین شخصیت بھی آپ کی خوشبو کی برابری نہیں کر سکتا، ایسی خوشبو لگاتے مصعب بن عمیر۔ لیکن جب اسلام کی خوبصورتی آپ کے اندر آئی
شریعت اسلامیہ کو قبول کیا، یہ دنیا کی لغویات، یہ دنیا کی فضول آپ کے سامنے جب حقیقت رونما ہوئی، تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اس چیز کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے نبی اس مصعب بن عمیر کو دیکھ رہے کہ آج ایسی لگژریس لائف کو چھوڑ کر آج ایسے عالم میں ہے کہ ایک کپڑا ایک شرمگاہ ڈھاکے ہوئے اس کپڑے سے، اور کپڑا بھی سلا ہوا ہے، کانٹوں سے سلا ہوا ہے. آپ بھی رو رہے ہیں اور سامنے صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں. وہ مصعب بن عمیر وہ جوان نہیں تھے، جوانی کے دہلیز پر ابھی قدم رکھا تھا، ماں نے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا. دین کا جذبہ وہ کہ جب مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا موقع نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کس کو چنا؟ مصعب بن عمیر کو چنا کہ آپ جاؤ نئی جگہ، نئے دور میں اور نئے لوگوں کے پاس میں، جب جو دین کی دعوت دینے والا ہے، آپ نے مصعب بن عمیر کو چنا. اور کیا خوبصورت انداز ہے دین کی دعوت دینے کا، کیا خوبصورت لہجہ ہے. آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھ لو، ذرا ان کی مزاج کے خلاف بات ہو جائے بھپر جاتے ہیں. اس نے میرے کو ایسا کیوں بولا، اس نے میرے کو ایسا ہی کیوں بولا، مارنے بھیڑنے اور اس کے اوپر پل جاتے ہیں. یہ جوانوں کا آج کیا عالم ہے، ارے میں اس کو گرا دوں گا، میں اس کو مار دوں گا، میرا کیا بگاڑ لے گا. وہ مصعب بن عمیر جب دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں، چند لوگوں نے مدینہ کے اندر آپ کے سامنے اسلام قبول کیا ہے، اور بڑی شخصیت مدینہ کی حضرت سعد، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شخصیت ہے. اور میں دوسرے صحابی کا نام مراد سعید ہے یا سعد ہے غالباً، وہ دونوں اگر معروف ہو جائے کہ اگر یہ دو شخصیت اسلام قبول کر لے، پورا مدینہ، ان کا پورا قمہ، پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے، یہ معلوم ہو جائے. یہ دونوں آتے ہیں، آپس میں ڈسکس ہوتی ہیں کہ کیا اس جوان نے، اس لڑکے نے معاملہ خراب کر رکھا ہے، پورا ماحول بگاڑ رکھا ہے، آیا ہے اور محمد کی دعوت دے رہا ہے، کون ہے یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے، ہمارے لوگوں کو بگاڑ رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں. حضرت اسد نیزہ ہاتھ میں لیا ہے اور گئے، اگر اس کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کی گردن اڑا دوں. مصعب بن عمیر بیٹھے ہوئے چند صحابہ کے ساتھ میں، حضرت اسد آتے ہیں اور گفتگو گن سے اس طرح کلام کرتے ہیں کہ کیا تم کس طرح یہ بہکانے کا کام کر رہے ہو، ہم لوگ ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو بہکا رہے ہو اور دین سے منحرف کر رہے ہو. مصعب بن عمیر جوان ہے، جوانی کا جوش ہے، جذبہ ہے، پھر بھی جب دین شریعت اسلامیہ کی خوبصورتی جس کے دل میں اتر جائے، وہ اخلاق نبی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اتنے خوبصورت انداز میں کہتے اللہ اکبر کہ بس ہماری ایک دو بات سن لیجیے، محفل میں بیٹھ جائیے، 2 منٹ چند وقت کے لیے بیٹھ جائیے، اگر ہماری بات اچھی لگے تو قبول کیجیے، ورنہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنی خوبصورتی سے دعوت دے رہے ہیں. حضرت اسد تو بات تو کام کی کہیں، بیٹھ گئے. حضرت اسد محفل میں بیٹھ گئے، اور جب آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ان کے سامنے رکھا اور قرآن کی تلاوت کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسد کا دل پھیر دیا. یوں دل پھیرا کہ کہا بتلاؤ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا. کہا کہ جاؤ غسل کرو اور کلمہ شہادت پڑھ لو. آپ گئے، غسل کیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اعلان کر دیا اور اسلام قبول کر لیا. مسلمان ہو گئے. جو نیزہ لے کر آئے تھے، جب بیٹھے تھے تو نیزے کو گاڑ کے بیٹھے تھے، لیکن جب اٹھے تو دل میں اس شریعت اسلامیہ کے نور کو لے کے واپس جاتے ہیں. تو سعید، یہ سعد ہے غالباً، ان سے ملاقات ہوتی ہے. کہا جب انہوں نے دور سے دیکھا اسد کے تیور جب جا رہا تھا تو بدلے ہوئے تھے، جب آیا تو اور کچھ اور ہی ہے، کیا معاملہ؟ جب پوچھا تو حضرت اسد نے ان کو کہا جو ہوا وہ نہیں بتایا. ان کو پتا تھا شریعت اسلامیہ کی دین کی، وہ ایمان کی لذت ان کے دل میں آ گئی تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی اس لذت کو حاصل کریں. تو کہا جا کے دیکھ لو تم. حضرت سعید، یہ سعد، وہ خود گئے اور یہ وہ اسی انداز میں
غیظ و غضب والے انداز میں کہا کہ اگر میری بات نہ مانے تو میں ختم کر دوں گا. اور اسی انداز میں کہتے ہیں کہ تم کس طرح ہمارے بچوں کو بہکا رہے ہو, ہمارے لوگوں کو دین سے منحرف کر رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر دوبارہ ویسے ہی انداز میں سے مخاطب ہوئے, تھوڑی دیر ہماری بات سن لیجیے, اگر آپ کو اچھے لگے تو قبول کیجیے, ورنہ آپ جو کہیں ہم کرنے کو تیار. آپ کو دین کی دعوت پیش کی, قرآن کی تلاوت کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل کر دیا. یہ جوان کی طاقت ہے میرے بھائی دوست. یہ جوانوں کی عبادت, اس کی استقامت کی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جوان کی بات بڑی معنی رکھتی ہے. آج کے جوان, اور جو ایک اور چیز میں آپ کو بتلانا چاہوں گا, آج کا جوان جس فتنے میں بڑا ملوث ہے وہ ہے لڑکیوں کا فتنہ. لڑکیوں کا فتنہ, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, یہ عام ہو چکا ہے ہر ایک کے پاس. چھوٹے چھوٹے بچے اس سے بچے ہوئے نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں دوستوں, یہ مغربی تہذیب کا کلچر ہے, یہ یہودیوں کا کلچر ہے, یہ نصرانیوں کا کلچر ہے. میرے بھائیوں دوستوں, مرد اور عورت کا اختلاط, اور یہی چیز ہے جو آج جو امت کو خسارے میں لے جانے والی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پوری ایک قوم کو برباد کرنے کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. عورت کہ فتنے نے, لڑکی کے فتنے نے پوری قوم کو برباد کر دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے میری امت پر کوئی خدشہ نہیں ہے, صرف ایک چیز کا خدشہ ہے کہ وہ اس لڑکی کے فتنے سے نہیں بچ سکتے. میرے بھائیوں دوستوں, ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو بندہ, اور یہ جو معاملہ ہے لڑکیوں کے ساتھ, یہ ایک پورا گھرانہ, ایک پورا خاندان کئی سال, کئی ادوار اور کئی قربانیاں دے کر, کئی لوگ بزرگ حضرات محنت کر کے اپنی زندگی کو کاٹ کر اور محنت کر کے اپنے ایک خاندان, اپنے گھرانے کا نام اور عزت کماتے ہیں. وہ ایک گھر کا جوان بچہ اس فتنے, خراب فتنے ملوث پوری عزت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. اس میں کوئی فائدے والی چیز نہیں. جس طرح جوانی کے جذبے میں ہم معاملات اختیار کر لے جاتے ہیں اور پھر بعد میں آج کے جوانوں کو پچھتانے کی نوبت آ گئی. معاملات خراب ہیں لوگوں کے, جھانک کے دیکھیں, یہ بڑا سنگین فتنہ ہے. اور ایک اور چیز دوستوں, صحبت سب سے بڑی ایک اور چیز ہے اس کے اندر, کہ صحبت ہماری اچھی ہونی چاہیے. جب بندے کی صحبت اچھی ہو تو انسان صراط المستقیم اور صحیح راستے پر آ جاتا ہے, اور اگر صحبت بری ہو تو انسان گمراہی اور ضلالت کی طرف جاتے ہیں. آج کے دور کے بچوں کے نزدیک اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے دوستی محبوب ہے. دوستی اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اگر ماں باپ کا فرمان آ جائے کہ فلاں کام کے لیے جانا ہے, اور دوست کا کال آ جائے کہ یہاں چلنا ہے, کہیں اپنے ماں باپ کو وہ ترجیح نہیں دیتا, پہلے دوست کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کے نبی کہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین, کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے. یہ میرا دوست جس کے لیے, اور یہ دوستی کس لیے ہے؟ دین کی خاطر, نماز کی خاطر, اصلاح کی خاطر, اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں. ہاں فلاں جگہ ہم بیٹھ کے گیم کھیلتے ہیں, ہماری بہت پکی دوستی. ہم بیٹھ کے سگریٹ پیتے روز رات میں, ہماری بہت پکی دوستی. ہاں ہم بیٹھ کے گٹکا شیئر کرتے ہیں, مٹیریل شیئر کرتے ہیں, نشا کرتے ہیں. جب دوست کو بلاتا ہے کسی لیے, جھگڑے فساد کے لیے, فضول بیٹھک کے لیے, فضول کام کے لیے, چرس گانجے کے لیے, یہی چیز کو لیے بلاتا ہے. دیکھو, اور یہی وجہ سے ہے ایک دوستانہ, ہمارا جو دوستانہ ہے, اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جس کا دوستانہ اچھا ہو وہ اپنے دوست کے مطابق میدان محشر میں پہچانا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یذلہ اللہ فی ذلہ الا ظلہ, کہ جب قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس دن ایک بندہ ایسا ہوگا, اس کے اندر 7 صفت والے لوگ ہوں گے, جن میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کی صحبت اس نے اپنا دوستانہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دوست سے محبت کیا ہوگا, اور اللہ رب العالمین کی دشمنی کی ہوگی. میرے بھائیو دوستو, وہ شخص
100 قتل کر کے نکلا تھا، 100 قتل کر کے نکلا تھا. اللہ ایک کاہن کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کیا میرا اللہ رب العالمین اب میں توبہ کر، 99 قتل کیا ہے، ابھی 100 نہیں ہوئے، 99 قتل کیا ہے. اور ایک کاہن کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میرے اللہ رب العالمین میں اللہ کے حضور توبہ کروں تو کیا توبہ قبول کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. کاہن کہتا ہے تو 100 لوگوں کا قاتل ہے، کیسے تیری اللہ توبہ قبول کرے گا؟ جا تیری توبہ قبول. اس کو غصہ آتا ہے، نکالتا اس کو بھی سر کلام کر دیتا، اس کو بھی قتل کر دیتا. 100 پورے ہو گئے. پھر تھوڑا دیر اس کو احساس ہوتا ہے، پھر جاتا ہے لوگوں سے پوچھتا ہے، دریافت کرتا ہے کہ مجھے ایسے عالم کے بارے میں بتلاؤ کہ میری بات کو سنے اور مجھے رہنمائی کرے. تو اس کو ایک بہترین عالم کے بارے میں بتلایا جاتا ہے. وہ جاتا ہے عالم کے پاس اور کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، اگر توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو عالم کہتا ہے کیوں نہیں، اللہ تیری توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ تو توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، لیکن ایک شرط ہے، تجھے یہ بستی چھوڑنا ہوگی. ایک شرط ہے، تجھے یہ بستی چھوڑنا ہوگی. اگر تو یہ بستی نہیں چھوڑتا ہے، گرچہ تو نے 100 قتل کیا ہے، تو نے توبہ کر لیا، لیکن یہ بستی کی صحبت تیری ایسی ہے کہ دوبارہ تجھے قتل پر آمادہ کریں گے اور گناہوں پر آمادہ کریں گے، اور وہی ڈگر پہ دوبارہ تو چلے جائے گا. تو کہا کہ تجھے یہ بستی چھوڑنا ہو. دل میں جذبہ تھا اللہ رب العالمین سے توبہ کا. نکل جاتا ہے دوسری وقت اور اس کو کہتا ہے فلاں فلاں بستی میں چلے جا. اس بستی کی طرف نکل جاتا ہے، جاتا جاتا اور آدھے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. ابھی اس کا انتقال ہو گیا، بستی میں پہنچا بھی نہیں، آدھے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. 2 فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے، اس کی روح کو لینے کے لیے. جنت والے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لیا تھا، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے. جہنم والے کہتے ہیں نہیں، اس نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، اس کا کاہن کو بھی مار دیا اور 100 قتل کیے، نہیں اس کی بخشش نہیں ہوگی، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اور بھیجتا ہے ان کے درمیان عدل کرنے کے لیے انسانی شکل میں. ان کے درمیان اس طرح عدل ہوتا ہے کہ یہ جو رستہ ہے اس کو ناپ لو کہ جس بستی کے زیادہ قریب پایا جائے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف قریب پایا گیا تو اس کو جنت والے لے کے چلے جائیں گے. اگر برے لوگوں کی بستی کی طرف پایا گیا، جس بستی کی طرف سے وہ آ رہا تھا اس بستی کے زیادہ قریب پایا گیا، جہنم والے لے کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہی فیصلہ ہوگا. جب ناپا گیا اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی اور اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی بستی کا راستہ ایک بالش چھوٹا کر دیا، ایک بالش چھوٹا کر دیا. تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف پایا گیا اور اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے جو جنت سے آئے تھے اس کو اٹھا کے جنت میں. محدثین اکرام ذکر کرتے ہیں کہ حدیث میں وہ الفاظ ہیں کہ وہ توبہ کا وہ جذبہ تھا اور وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا وہ جذبہ تھا کہ وہ جب اس کی موت آ رہی تھی، جب پیروں سے اس کی جان نکالی گئی اور زمین پر گر گیا تو اپنے سینے کے بل گھسیٹ کے آگے بڑھ جا رہا تھا کہ تھوڑا اور قریب رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، میری مغفرت کرو. یہ جذبہ تھا اور یہی جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صحبت کو سدھاریں. رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، صدیقین کی صحبت اختیار کرو. میں رب العالمین کے حضور تمہیں وہی صحبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اور آخر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اس چیز کا مخاطب ہوں، سب سے پہلے میں اس پر عمل کروں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے میں اس سے عمل کروں. دعا کرتا ہوں رب العالمین اس پر عمل کر، آپ لوگ اس پر عمل پیرا ہو کہ عبادت اور استقامت یہ 2 بڑی چیزیں. عبادت اور استقامت، کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بچے اور ایک بزرگ سے زیادہ ایک جوان کی عبادت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا حدیث کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 صفت کے لوگ ہوں گے. ایک شخص اس میں یہ بھی ہوگا کہ جو جوانی کی عالم میں اللہ رب العالمین سے عبادت کرنے والا ہوگا. یہ جوانی کی نمازیں، یہ جوان کے اذکار، یہ جوان کے روزے، یہ جوانی کے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں کیے ہوئے صدقے، میرے بھائیو دوستو اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اور اللہ رب العالمین کیا اس کا بڑا مقام ہے. کتنے ہی بزرگی کے عالم میں نمازیں پڑھ لو، اب تو کیا ہے موت کی طرف جانا ہے
اور کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں وقت جانا ہے. لیکن جب یہ جوان ہوتا ہے بندہ تو اس کے پاس کام مصروفیت کے بڑے مراحل ہوتے ہیں اور کام کرنے کے لیے اور اپنے وقت کو دوسری جگہ لگانے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. لیکن اللہ جس طرح میں نے اللہ رب العالمین کی آیت پر تلاوت کی کہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ رب العالمین کے ڈر سے جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے, تمام معاملات کو چھوڑ کر, تمام مصروفیات کو چھوڑ کر, دنیا کو توڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے, اللہ کو ایسے بندے کی عبادت بڑی محبوب ہے, بڑی محبوب ہے اللہ رب العالمین کو. اور استقامت ان 7 لوگوں میں ایک صفت کا وہ بھی شخص ہوگا کہ ایک خوبصورت نام و نسب والی, پیسے والی, بڑے خوبصورتی والی عورت اسے بدکاری کی طرف بلائے گی, لیکن انی خشیت اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ ڈر وہ کہتے ہوئے وہ گناہ سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں عرش کے سائے کے نیچے لگا دوں گا. جو بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے, فضول اوقات کو ضائع کرنے کی طرف, اس ڈر سے بچتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حرام کی طرف اللہ سے ڈرتا ہوں, زنا کی طرف اللہ رب العالمین کا خوف میرے دل میں ہے, رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. لڑکی بازی کی طرف رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے, پردے کا ہے. قرآن کی تلاوت کی طرف بلا جائے تو پورے جوش و جذبے کی طرف آئے, نماز کی طرف بلایا جائے تو پورے رب العالمین کا خوف اور اس سے محبت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو. اللہ رب العالمین کے جب تذکرہ ہو, اللہ اکبر, وہ جوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے جوان بڑے معنی رکھتے ہیں. میرے بھائیو دوستو, اپنی زندگی میں جھانکے, اپنی زندگی کو سدھارے, اپنی زندگی کے لیل و نہار, صبح و شام, اپنی روز شب و روز کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کریں. میرے بھائیو دوستو, یہ وقت کو غنیمت جانے, یہ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے بڑے معنی رکھتی ہے. اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے زیادہ کہنے والے کو اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ہم شیخ کی بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم سامعین اکرام جنہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا, ہم ان کے لیے شکر گزار ہے. اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم یہاں پر مسجد میں آج جمع ہوئی ہے, اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اسی طرح ہم کو جمع فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں پر ابھی سوالات اگر کسی کے ہوں گے تو پوچھ سکتے ہیں, اس کے بعد کھانے کا نظم یہیں پر مسجد میں رکھا ہے. السلام علیکم. کوئی سوال, کوئی اشکال کسی کا ہو تو پوچھ سکتے ہیں, خاص طور سے جو جوان حضرات ہیں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں, وہ لوگ, ان سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے احوال کے تعلق سے سوال کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو کچھ ہم سے بن سکے گا اصلاح کے طور سے جواب دیں انشاءاللہ.